كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والدارمی. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر اس امت مرحومہ کو خیر امت کہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت خیر امت ہے. امت بنتی ہے افراد سے، لوگوں سے، اور کسی چیز کی اچھائی اور برائی اس کے افراد سے بنا کرتی ہے. اگر یہ خیر امت ہے تو پھر اس میں خیر الناس کا ہونا ضروری ہے. جس امت میں شر الناس زیادہ ہوں گے یا شر الناس ہی ہوں گے، وہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے. لہذا ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. مسند احمد بن حنبل یہ حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے اور بہت مشہور کتاب ہے اور بہت معتبر کتاب ہے. اس کتاب میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور یہ حدیث دارمی شریف کے اندر دی ہے. دارمی شریف یہ بھی حدیث کی مشہور کتاب ہے. صاحب مشکات نے انہی دونوں کتابوں کے حوالے سے اپنی کتاب مشکات المصابیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کے راوی ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک تو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت مشہور صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں، اور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے اذ ہما فی الغار. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ دوسرے ہیں. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے یہ روایت مروی ہے، یہ دوسرے ہیں. دونوں الگ الگ صحابی ہیں، مگر دونوں صحابی ہیں. اور صحابی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، بارہا آپ کو بتلایا گیا ہے کہ صحابی سب کے سب محفوظ ہیں، ان کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. ہمارے نبی نے یہ سکھلایا ہے کہ صحابی کا جب ذکر کرنا تو سوائے خیر کے اور کسی طرح بھی ان کا ذکر مت کرنا.
ان کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مشاجرات، ان کے نزاعات، ان کے جھگڑے، ان کے اختلاف کو دیکھ کر ان کو نشانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنے مقاصد کا نشانہ مت بنانا، اپنی خواہشات کا نشانہ مت بنانا۔ تو جن کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو ان کا تذکرہ خیر کے سوا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کتاب میں کسی تاریخ میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی اونچی نیچی باتیں مل بھی جائیں تو ان کا بیان کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بیان کر بھی دے تو ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں گواہی قرآن مجید نے دی ہے۔ اب قرآن مجید کے مقابلے میں کون سی دلیل کام کر سکتی ہے؟ لہذا ممکن نہیں۔ یہ صحابہ کا ذکر آیا تو میں نے کچھ اصولی اور عقیدے کی بات ذکر کر دی، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ کے بارے میں فتنوں کا بازار گرم ہے، اور ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت، اللہ کے علم، اللہ کی قضاء، ارادے اور مشیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اللہ کی کتاب پر ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کے اوپر، صحابہ کے بارے میں شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول یا عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، نیک باز، راست باز، جنتی، خیر الناس۔ صحابہ سب کے سب یہ ہیں۔ یہ اہل سنت، اہل حق کا عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت کا نہیں ہے، اہل حق کا نہیں ہے۔ اس لیے ان سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بار بار صحابہ کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ بڑے بوڑھے، نوجوان اور بچے، مرد اور عورت صحابہ کے بارے میں ایمان کو سیکھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے مشہور تو نہیں ہیں مگر پھر بھی مشہور ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ ای الناس خیر، کون آدمی سب سے بہتر ہے؟ دیکھیے صحابہ کو کیا فکر ہے، اس پر میں توجہ چاہتا ہوں۔ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر ہم لوگ امت محمدیہ ہیں تو ہمیں سب سے بہتر انسان بننا چاہیے۔ لہذا انہوں نے اپنے اسی مقصد کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تاکہ معلوم ہو جائے، آسان ہو جائے، خیر الناس بننا آسان ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے سب سے بہتر کون ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود بھیجنا چاہیے۔ پہلی بار تو واجب ہے اور اس کے بعد مستحب ہے، ثواب ہے،
اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو بہت بڑے خیر سے محروم ہے۔ آج کل جو ایک ٹرینڈ چل گیا انگریزی زبان میں آئی لو محمد، اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ لوگوں کو درود بھیجنے کی عادت گھٹتی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ایک کامن سینس میں لیا جا رہا ہے، بغیر عزت کے، بغیر احترام کے، جیسے ہمارا اور آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم مبارک ایسا نہیں ہے۔ آپ کا نام جب بھی سنا جائے تو درود شریف بھیجا جائے۔ میں نے بارہا مدرسہ چراغ علوم میں اپنے نانوں کو حدیث شریف کا سبق پڑھاتے ہوئے سنا ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا۔ جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا تھا تو طلبہ بھی اور استاد بھی اتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اور پھر میں نے حدیث شریف کی کتابیں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھی ہیں، جتنی مرتبہ ایک سبق میں 100-200 مرتبہ آنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حدیث شریف کا سبق چل رہا ہے، بات بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، لیکن کوئی سستی نہیں کرتا ہے، ہر بار بالکل نشاط اور تازگی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ بھی کہتے ہیں اور اساتذہ بھی کہتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے حرمتی اور نام کی بے حرمتی، آپ کے علم کی بے حرمتی کچھ بھی جائز نہیں ہے، سب حرام ہے۔ صرف شرابیں حرام نہیں ہے، صرف جوا حرام نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا درجے کی بے حرمتی یہ حرام ہے۔ موٹے موٹے محبت کے دعوے کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو یا حسین کی طرح بازاروں میں بے احترامی کے ساتھ دیوانہ اور لیوانہ، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ہمارے نبی کا نام ایسا نہیں ہے، ان کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ لینا چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا کہ اگر ہم اپنی زبان کو، اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے دھل لیں اور دنیا کے پاکیزہ ترین چیزوں سے بھی دھل لیں، اس کے بعد بھی ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے قابل ہوں۔ ہم قابل نہیں ہیں۔ ہم اپنے تقصیر عمل کا اعتراف کرتے ہوئے بس اللہ کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ اگر یہ سوال آپ کے سامنے آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے دماغ میں الگ الگ جواب آئے گا، غور کریں گے کہ کون آدمی سب سے بہتر ہے۔ ہم لوگوں کا جواب یہی آ سکتا ہے کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی دنیا آسان ہو، خوب عافیت کے ساتھ وہ ڈھیر سارا پیسہ کماتا ہو اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہو اور عزت بھی ہو۔ بس یہی سب چیزیں ہمارے دماغ میں آئیں گی۔ اس کا اچھا باغیچہ ہو، بڑھیا کار ہو، اچھا مکان ہو، تو وہی آدمی سب سے بہتر ہے۔ مگر دیکھیے، اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا، جو جب بولتا ہے تو اپنے من سے نہیں بولتا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جب جواب دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ ان کا جواب سنیے، من طال عمره وحسن عمله، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کو اللہ عمر لمبی دے اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ دو چیزیں، عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔
اس کا ذرا مفہوم بھی بیان کیا جائے. جس کو اللہ نے عمر لمبی دی یعنی اللہ نے اس کو خوب مہلت دی. یہ مراد ہے کہ اللہ نے اس کو خوب مہلت دی عمل کرنے کی، اور اس نے بھی اپنی مہلت سے خوب فائدہ اٹھایا. کیا کیا؟ کہ حسن عمل کیا، اچھے اعمال کیے. لہذا اس کی عمر یعنی اللہ کی طرف سے اس کو مہلت ملی اور اس مہلت کا اس نے فائدہ اٹھایا، نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیا. تو بس یہی بندہ سب سے بہتر ہوگا. نیک اعمال کیا ہے؟ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، اس نے نیک اعمال کیے. نیک اعمال کیا ہے؟ امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیک عمل کی تشریح کرنے میں، زبان سے کہہ لو یا عمل سے کہہ لو، امت میں دو طبقہ ہے. ہم لوگوں میں دو طبقہ ہے نیک اعمال کی تشریح کرنے میں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو کسی بھی عمل کو اپنی طرف سے نیک اعمال سمجھ لیتا ہے، کسی رنگ کو اپنی طرف سے نیک عمل سمجھ لیتا ہے. اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس کو نیک عمل کہا گیا کہ نہیں. اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیک عمل بتلایا یا نہیں. اس کو اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے زمانے میں باوجود علت اور اسباب پائے جانے کے، باوجود ضرورت اور موجب پائے جانے کے، صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا یا نہیں. ائمہ محدثین مفسرین میں سے کسی نے اس کی تائید کی یا نہیں. کسی کی کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے. انہوں نے بس اپنے من کے حساب سے، اپنے سماج، وقت اور حالات کے ضرورت کے حساب سے جس چیز کو نیک عمل سمجھا بس اسی کو وہ نیک عمل مانتے ہیں. جو اس کو کرے ان کے نزدیک وہ بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، اور جو اس کو نہ کرے وہ نیکی سے دور ہے بلکہ باغی ہے. ایک تو امت کا طبقہ یہ ہے. امت کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو نیک عمل صرف اس کو سمجھتا ہے جس کو اللہ نے نیک عمل کہا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے نیک عمل کہا ہے، یا اللہ اور رسول کے اصول پر وہ نیک عمل ثابت ہوتا ہے. لہذا محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین نے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے اصول کے مطابق ان اعمال کی تخریج کر کے بتایا ہے کہ یہ نیک اعمال ہو سکتے ہیں، یعنی یہ نیک اعمال ہیں. یہ دو طبقہ ہے. پہلا طبقہ جو اپنے من سے کرتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دین ہمارے من سے نہیں چلتا، کبھی نہیں چلا اور قیامت تک بھی نہیں چلے گا. دین اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی پر احکام بھیجا ہے جس کو دین کہتے ہیں. اور یہ بلکہ فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنے دین کو کامل اور مکمل کر کے دے دیا ہے. ورضیت لکم، اور میں تم سے راضی ہوں. کب؟ الاسلام. ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اسلام کو دین سمجھ کر دین پکڑ کر اختیار کرو گے تو میں تم سے راضی ہوں. بہت واضح باتیں ہیں، سمجھانے کے انداز بدلتے ہیں مگر مفہوم ہر بار وہی رہتا ہے. تو دین بالکل واضح ہے. لہذا جو تشریح ہم کرنا چاہ رہے ہیں نیک اعمال کی، اس کو سمجھو. نیک اعمال صرف وہ ہیں جو جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں. اللہ کو راضی کرنا وہ یہ نیک اعمال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا تو اللہ اس سے راضی ہوں گے.
وہ عمل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، اس عمل سے اللہ راضی بھی نہیں ہے۔ بہت سے دلائل ہیں، دلائل پیش کرنے کے وقت نہیں ہے، بس موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اور جن چیزوں میں اللہ کے احکام نہیں ہیں ان سے اللہ راضی نہیں ہے۔ لہذا عبادت ہو یا عقیدہ، تجارت ہو یا معاملات، پریوار کے ساتھ اپنے تعلقات ہوں یا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور رشتہ داری نبھانا، یا خوشی اور غمی کی تقریبات ہوں، جو کچھ بھی ہوگا سب کے سب دین کے اصول کے تحت آئے گا، اس میں یہی اصول آئے گا۔ دیکھو کیا فرمایا، من طال عمرہ، جس کو اللہ نے لمبی عمر دی یعنی مہلت، اللہ نے اس کو عمر دی، اب وہ اپنی عمر کے ایک ایک حصے کو وصول کرتا ہے۔ یہی تو مفہوم ہے، اپنی عمر کے ایک ایک حصے کو وصول کرتا ہے۔ یہ ہماری عمر اور یہ ہمارے کے بدن اور یہ ہمارے ہاتھ اور یہ ہمارے پیر اور یہ ہمارا دل و دماغ، یہ سب ہمارا نہیں ہے۔ ایک نعرہ اٹھتا ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ دھوکہ ہے، یہ سب ہمارا نہیں ہے۔ مگر کن کے لیے؟ جن کا ایمان اس آیت پر ہو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جن کا ایمان اس آیت پر ہو۔ کیا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ نے تمہارا مال اور تمہاری ذات کو خرید لیا ہے، بک چکے ہیں ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، اس کے عوض میں جو ملے گا وہ جنت ہے۔ اب ہمارے پاس، ہماری جیب میں، ہمارے بینک میں، ہمارے لاکر میں اور ہمارے گودام میں، ہمارے اسٹاک روم میں جو کچھ بھی مال ہے اس میں سے ایک پائی بھی ہمارا نہیں ہے۔ اور ہمارا بدن، ہماری طاقت، ہماری صلاحیت، ہمارا ٹیلنٹ، ایک چیز بھی ہمارا نہیں ہے۔ یہ سب بکا ہوا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر ہمارے پاس کیسے ہے؟ بطور امانت کے ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اس میں منمانی کریں گے تو اسی کو خیانت کہتے ہیں، تو پھر ہمارا شمار خیانت کرنے والوں میں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو ہم کو عمر دیا ہے وہ بھی ہماری نہیں ہے۔ میں ایک اور دلیل سے واضح کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا قیامت کے دن میدان حشر میں کسی آدمی کا پاؤں اس وقت تک نہیں ٹلے گا جب تک 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان میں سے ایک سوال، پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ جوانی بھی عمر ہی ہے۔ 5 چیزیں میں نہیں بیان کروں گا، بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب مجھے آپ لوگ بتا دو، سوال کرنے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ آپ آ کر ہم سے ہمارے مال کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں؟ آپ آ کر ہم سے ہمارے وقت کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہم آپ کو جھٹکار دیں گے، ہم آپ کو ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے۔ لیکن جب یہ بات آ گئی کہ ہماری عمر کے بارے میں سوال ہوگا تو وہاں پر ایک مسئلہ نکلا۔ مسئلہ یہ نکلا کہ عمر کے مالک ہم نہیں ہیں، سوال تو وہی کر سکتا ہے جو اس کا مالک ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے وقت کا، ہماری عمر کا، ہماری جوانی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، لہذا بطور مالک وہ سوال کرے گا۔ حدیث شریف میں باتیں بالکل واضح ہیں، وہ بطور مالک سوال کرے گا۔ اب بات یہاں پر آئی کہ اللہ نے جو ہمیں عمر دی ہے، میرے دوستوں، میرے پیاروں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔ لہذا
اپنے وقت کو، اپنی عمر کو، اپنی ہر گھڑی کو حسن عمل کے اندر خرچ کرنا یہ ضروری ہے خیر الناس بننے کے لیے۔ اور آج سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کا وقت سب سے زیادہ ضائع ہوتا ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں بھی۔ دوسری قوموں کے بچے جن کے سامنے آخرت کی منزلیں نہیں ہیں، جن کے پاس آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، وہ ان کا وقت کتابوں میں خرچ ہوتا ہے۔ کوئی سائنسدان بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کسی کو جاب کی فکر ہے، کسی کو کمانے کی فکر ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر فکریں ڈالی ہیں، وہ بے فکر نہیں ہیں، مگر ان کا وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزی روٹی سے بے فکر بنایا ہے، ہمیں کوئی نوکری کی تلاش نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ یہ شکر کرنے کی چیز ہے کہ بے فکر لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمارے گھروں کے اندر ہم کو روزیاں دے رکھی ہیں، لیکن نتیجے میں بجائے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے ناشکری شروع کر دی، یہود کی طرح اور نصارہ کی طرح۔ لہذا ہم نے اپنے وقتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ ٹی ویوں میں، آج کل موبائلوں میں، ریلز میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، انسٹاگرام میں، اس کے ایک ایک ادا کو نوجوان تو کیا بوڑھے بھی جانتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، مگر وہی بچے ان کو 4 سورتیں یاد نہیں ہیں، ان کو 4 کلمہ یاد نہیں ہیں، ان کو 4 دعائیں یاد نہیں ہیں، ان کو 4 صحابی کا نام یاد نہیں ہے، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں ہے، ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ قوم اپنے وقت کو آج کے وقت میں سب سے زیادہ برباد کر رہی ہے، جس کے نبی نے یہ بتلایا کہ تمہاری عمر اور تمہارا وقت تمہارا نہیں ہے، وہ امانت ہے، اس کو امانت کے طور پر خرچ کرنا۔ وہی قوم اپنے نبی کی بات کو پس پشت ڈال کر سب سے زیادہ نافرمانی کر رہی ہے۔ بہت فکر کی بات ہے، شاید میں بہت اچھے انداز میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، مگر جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلوا رہے ہیں، اسی پر اگر ہم توجہ دے دیں تو انشاءاللہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں اور نوجوانوں، اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ وقت کی حفاظت کیا ہے؟ دن سے لے کر رات تک سنت کی پابندی کریں، ہر دن تلاوت کا اہتمام لازم پکڑیں، وقت کو فارغ کر کے اللہ کا ذکر کو لازم پکڑیں، ہر دن ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح تیسرا کلمہ، وقت بچے تو پہلا کلمہ اور دوسرے کلمے، ان کی پابندی کریں، نفلوں کا اہتمام کریں، دینی کتابیں پڑھیں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں ان کی تربیت کی نیت سے، بیوی کے ساتھ وقت گزاریں تعلیم کی نیت سے۔ آپ کے پاس موبائل چلانے کا وقت نہیں بچے گا۔ اگر موبائل چلاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کنارے کرنے کے بعد موبائل چلاتے ہیں، ضروری چیزوں کو چھوڑ کر غلط کام کے اندر لگے رہتے ہیں، تبھی ہم موبائل چلا پاتے ہیں۔ اپنے وقت کو بچائیں اور کیا کریں؟ نیک اعمال کے اندر لگائیں تو ہو جائیں گے خیر الناس۔ آگے اسی صحابی نے پوچھا فَأَيُّ النَّاسِ الشَّرُّ، اے اللہ کے رسول سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ روئے زمین پر سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ یہ کفار اور یہود کو شامل کر کے سوال نہیں ہو رہا ہے، یہ صحابی جو سوال کر رہے ہیں یہ امت محمدیہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، جیسا کہ جواب سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ، یہاں پر بھی جواب وہی ہے، من طال عمرہ، طالا یطول طولا و طویلا، لمبا ہونا، جس کو اللہ نے لمبی عمر دیا، اس کا بھی مفہوم وہی ہے کہ بہت دنوں تک مہلت دی، 60 سال 80 سال 90 سال اللہ نے ان کو عمر دیا، یعنی خوب مہلت دی، توبہ کرنے کی خوب مہلت دی، حسن عمل کرنے کی خوب ان کو مہلت دی،
اللہ کو راضی کرنے کی خوب مہلت دی، اپنے اعمال، اپنے عقائد کے اصلاح کی خوب مہلت اللہ نے دی، خیر کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کی اللہ نے ان کو خوب مہلت دی۔ اسی کو فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، خوب مہلت دی مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔ ساء یسیء، برائی کرنا، برا عمل کرنا، برا عمل کرنا۔ اس نے حسین عمل نہیں کیا، برا عمل کیا۔ کیا کیا برا عمل؟ اللہ کے ذکر سے غافل رہا، اللہ کی طاعت سے غافل رہا، رسول اللہ کے طریقے سے غافل رہا۔ پیسہ کمایا تو اپنے من سے اس کو خرچ کرنے لگا، سوچا قارون کی طرح کہ میں اس کا مالک ہوں اور جہاں چاہوں خرچ کر سکتا ہوں، لہذا اس نے اپنے عیاشی کے باغات بنوائے اور عیاشی کیا، اور دولت کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اڑایا۔ اللہ نے اس کو اقتدار دیا، اس کو قوت دی، اس نے بجائے یہ کہ اس سے سماج کے اندر عدل و انصاف قائم کرتا، اس نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا، لوگوں کو دبایا۔ اللہ نے اس کو دماغ دیا، ٹیلنٹ دیا، بجائے یہ کہ وہ لوگوں کے اندر اصلاح کا کام کرتا، اس نے لوگوں میں فساد برپا کیا، لڑوایا، جدا کروایا، الگا گداری کروائی۔ اس نے اپنی صلاحیتیں ان چیزوں میں خرچ کیا، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو خوب مہلت دی مگر اس نے برا عمل کیا تو وہ شر الناس ہے، وہ بدترین آدمی ہے، وہ بدترین انسان ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قیمتی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ایک ایک بات اللہ کے نبی کی ایسی ہے جس پر غور کریں تو سینکڑوں ہزاروں مسئلے اس میں سے نکل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے اور اس کے اندر لمبے لمبے مضمون، بلکہ پوری زندگی کی اصلاح چھپی ہوئی ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، جس کے پاس ایسا نبی ہو اور پھر بھی وہ خیر الناس نہ بن سکے تو بہت شرم کی بات ہے۔ نوجوانوں، اللہ کے رسول کی تعلیم پر دھیان دو، اور اپنی عمر، اپنے عمل، اپنے وقت پر دھیان دو، اپنے ایمان اور اپنے عقائد پر دھیان دو، اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر کی عورتیں یہ بیچاری بیانات سے بھی محروم ہیں، ان کو بھی اللہ اور رسول کی باتیں بتلاؤ، ان کے دل میں بھی ایمان، جنت اور اللہ سے ملنے کا شوق پیدا کرو۔ معصیت اور خواہشات نفس کی برائی ان کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ بچے اور جنتی بنے، ورنہ دنیا کی چکا چوند ہم سب کو غافل کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔